جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید حسین تھا، لیکن دنیا انہیں جون ایلیا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد سید شفیق حسن ایلیا خود بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ ان کے بڑے بھائی سید راشد حسن ایلیا اور سید محمد تقی ایلیا بھی مشہور فلسفی اور دانشور تھے۔ یہی ماحول جون ایلیا کے اندر سوچنے، لکھنے اور علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا رہا۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے۔ 7 سال کی عمر میں فارسی اور عربی پر عبور حاصل کر لیا۔ 13 سال کی عمر میں فلسفہ، منطق اور اسلامی تاریخ پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ گویا وہ ایک منفرد شخصیت کے طور پر ابھر رہے تھے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو جون ایلیا بھی اس بڑے کرب کا شکار ہوئے۔ یہ حادثہ ان کی زندگی میں ایک زخم کی طرح ہمیشہ موجود رہا۔ انہوں نے ہجرت کے درد کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اسے اپنی شاعری میں بار بار بیان کیا۔ 1957 میں وہ پاکستان آ گئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ کراچی کی زندگی ان کے لیے آسان نہ تھی۔ غربت، تنہائی اور جدوجہد ان کے ساتھی تھے، لیکن یہی جدوجہد ان کی شاعری کو ایک ایسی گہرائی دیتی ہے جو عام شاعروں کے ہاں کم نظر آتی ہے۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک نقاد، فلسفی، مترجم اور ادیب بھی تھے۔ انہوں نے مختلف زبانوں کے بڑے فلسفوں اور شاعروں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا، جن میں روسی، فارسی اور عربی کے بڑے نام شامل ہیں۔ جون ایلیا کی ازدواجی زندگی بھی کچھ خاص کامیاب نہ رہی۔ انہوں نے مشہور ادیبہ زہرہ نگاہ کی بہن فوزیہ واصف سے شادی کی، مگر یہ رشتہ زیادہ عرصہ چل نہ سکا اور علیحدگی ہو گئی۔ یہ ذاتی تنہائی بھی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ ان کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روایت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں تلخی ہے، مایوسی ہے، بغاوت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک عجیب سی دلکشی بھی ہے۔ وہ سماج کے دکھ، اپنی تنہائی اور فلسفانہ خیالات کو شاعری میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ قاری حیران رہ جاتے ہیں۔ جون ایلیا نے اپنی زندگی میں دیر سے کتابیں شائع کی۔ ان کا پہلا شعرا مجموعہ شاید 1991 میں شائع ہوا، حالانکہ وہ اس سے کئی دہائیاں پہلے ہی بڑے شاعر کے طور پر پہچانے جا چکے تھے۔ اس کے بعد یعنی 2003 گمان، 2004 لیکن، 2006 اور گویا 2008 شائع ہوئی۔ ان مجموعوں نے اردو ادب میں ایک نئی لہر پیدا کی۔ وہ اپنی محفلوں میں ایک عجیب شخصیت کے طور پر نظر آتے تھے، کبھی کہکہے لگاتے، کبھی گہری خاموشی میں ڈوب جاتے۔ شراب نوشی اور سگریٹ ان کی کمزوریاں تھیں، مگر ساتھ ہی وہ ایک بے مثال حافظ اور علم رکھنے والے انسان بھی تھے۔ 5 دسمبر 2002 کو جون ایلیا کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ آج بھی اپنی شاعری اور اپنی شخصیت کے ذریعے زندہ ہے۔ نوجوان نسل آج بھی ان کی شاعری کو پڑھ کر اپنی تنہائی اور بغاوت کا اظہار کرتی ہے۔ جون ایلیا کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک شخص غربت، دکھ اور تنہائی میں رہ کر بھی اپنی بات کو اتنی طاقت سے دنیا تک پہنچا سکتا ہے کہ وہ امر ہو جائے۔ ان کا نام آج بھی اردو ادب کی تاریخ کے روشن ستاروں میں شامل ہے۔